بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کی باغیں اور اس کے کھینچنے والے فرشتے۔ باغ کہتے ہیں باغ، گاف سے بولتے ہیں زنجیر، باندھنے کی چیز، رسیاں۔ تو دوزخ کی بھی رسیاں ہوں گی، اس کو بھی باندھ رکھا ہوگا، فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے، اس پر مقرر ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز دوزخ کو لایا جائے گا جس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ حافظ عبدالعزیز منذری رحمہ اللہ ترغیب و ترہیب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ بالفرض اگر اس وقت فرشتے دوزخ کی باغیں چھوڑ دیں تو ہر نیک و بد کو اپنے نرغے میں لے لے۔ جہنم اس وقت اتنے غیظ و غضب اور غصے میں ہوگی اللہ کے نافرمانوں کے تعلق سے کہ اس کو زبردستی روک رکھا ہوگا، ورنہ وہ چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح جلد سے جلد یہ آگ جو بھڑک رہی ہے ایک لمبے عرصے سے اور اتنی زیادہ غیظ و غضب والی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ تیز اور سخت ہو گئی ہے کہ خود آگ کو اپنے آپ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ بندوں کو، گنہگار بندوں تک پہنچنے کے لیے اتنی تیزی کر رہی ہوگی کہ اس کو زبردستی فرشتوں نے روک رکھا ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ اور اس وقت فرشتے اس کو چھوڑ دیں تو وہ کیا کرے گی، ہر نیک و بد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اتنا زیادہ غیظ و غضب ہوگا۔ دوزخ کے سانپ اور بچھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی یعنی جہنمی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا، اس کی جلن، اس کا درد، دکھ، تکلیف۔ پھر فرمایا اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچروں کی طرح بچھو ہیں ان کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی جہنمی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا، اس کی جلن، اس کی دکھن، اس کی تکلیف۔ قرآن شریف میں ہے زدناہم عذابا فوق العذاب، یعنی ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ یہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اچھا یا برا انسان، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے، کچھ پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت ہونے والی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، سب حساب ہونے والا ہے، اور ساری شرارتوں کا بدلہ کل قیامت کے دن ضرور ہر کسی کو مل کر رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ ان کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیے جائیں گے جن کے بڑے بڑے دانت لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ہوں گے۔ عذاب جو ہے آگ کا وہ تو الگ ہے جہنم میں، یہ اس کے علاوہ یہ موذی، تکلیف دینے والے جو جانور ہیں ان کا عذاب اوپر سے اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایک تو آگ کا عذاب اور پھر اوپر سے ان کے ڈسنے کا عذاب۔ دوزخ میں موت نہ آئے گی اور عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، سورہ زخرف کی آیت ہے، ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ دنیا میں تو ایسا ہے کہ زیادہ تکلیف ہو جائے، کوئی زیادہ زہریلا جانور انسان کو ڈس لے تو مر جاتا ہے انسان، اور کیا، تکلیف ختم۔ لیکن وہاں تکلیفوں پر تکلیف، عذابوں پر عذاب، مصیبتوں پر مصیبت، اور سانپ اور بچھو کے ڈسنے پر ڈسنا، اس کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ موت سے ہوتا ہے کہ آدمی کو چلو یہاں کا سکون نہیں ملا، چلو وہاں کا سکون مل جائے، لیکن جب موت ہی نہیں ہوگی تو سکون پھر کس بات کا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، سورہ فاتر کی آیت ہے، نہ تو ان کی قضا آوے گی کہ مر ہی جائے، قضا موت، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں جو بار بار کہا سنی ہو رہی ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قوم کے پاس آئے ہیں، انہیں بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرایا ہے اور جنت کا شوق دلایا ہے، وہ یوں ہی تھوڑی، یہ سارے مسائل آگے پیدا ہونے والے ہیں، اتنے سخت سخت مراحل سے آگے ہر انسان کو گزرنا ہے کہ جن کی تاب نہیں لایا جا سکتا، ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، ان کو سننا بھی مشکل ہے اور بھگتنا تو بہت بڑی مصیبت کی بات ہوگی۔
اسی لیے قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے، ہر قوم اور قبیلے کے لیے ہم نے رہنمائی کرنے والے بھیجے ہیں۔ ہر قوم میں، ہر علاقے میں حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اس لیے تاکہ لوگ سنور جائیں، سدھر جائیں، اپنی زندگیوں کے اندر اچھا انقلاب، اچھی تبدیلی لے آئیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، جنت میں داخلے والے کام کریں، جہنم سے حفاظت والے اسباب کریں۔ یہ ساری محنتیں اس کے بعد بھی پھر اللہ والے نیک بندے مدارس کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے، تبلیغی مراکز کے ذریعے سے اور دیگر اصلاحی کاموں کے ذریعے سے، تقریر و تحریر کے ذریعے سے، سب کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح یہ حضرت انسان ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان سے بچ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اور کامیابی کیا ہوگی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی اس کے لیے۔ تو اسی لیے یہ عذابات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے ذریعے سے امت کے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہم ان عذاب سے ڈر کر اپنے آپ کو ان سے بچانے والے بن جائیں۔ یعنی دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا، تو دوزخ و جنت کے درمیان مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل جنت اب موت نہ آئے گی، اور اہل دوزخ اب موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کے سننے سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور بڑھ جائے گا، ان کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوزخ کی آواز حل من مزید، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، سورہ قاف کی مشہور آیت ہے۔ جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کیا تو بھر چکی، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی لے آؤ، ابھی اور بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ حل من مزید، حل من مزید، کیا اور بھی ہے، اور بھی ہے، کہتی جائے گی، اور سب دوزخی داخل ہو جائیں گے، جب بھی نہ بھرے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گی اور یوں عرض کرے گی قط قط بعزتک و کرمک، بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتی۔ صبر کرنے پر بھی عذاب سے رہائی نہ ہوگی۔ دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہو جاتی ہے، مگر دوزخ کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، سورہ طور کی آیت ہے۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ بتایا گیا تھا کہ دنیا میں تو حکم ہے کہ آدمی پر کوئی تکلیف عذاب مصیبت ہو، کوئی رنج غم ہو تو وہ یہ سمجھے کہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، مقدر میں ایسا ہی تھا، وہ واویلا نہ کرے، شور شرابے نہ کرے، روئے دھوئے نہ، نوحہ گریا ماتم نہ کرے، صبر کا دامن تھام لے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ لیکن وہاں جہنم کے اندر، جہنم میں اگر سوچیں گے بھی کہ چلو صبر ہی کر لیتے ہیں، جو ہو رہا ہے چلو وہی ہونے دو، شاید صبر کے بدلے میں میٹھا پھل مل جائے، بعد میں راحت کچھ کم ہو جائے، مصیبت کم ہو جائے گی، فرمایا جی صبر کرو یا نہ کرو، شور کرو نہ کرو، واویلا کرو نہ کرو، یا خاموش پڑے رہو پٹتے رہو، تمہاری مرضی۔ یہ سب معاملات تو دنیا سے متعلق تھے، وہاں تمہیں سب باتوں کی تاکید کی گئی تھی، بار بار تاکید دی گئی تھی، بار بار سمجھایا گیا تھا مختلف طریقوں سے، لیکن تم نے مان کے نہیں دیا، تو انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جیسا کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تمہیں یہاں دیا جا رہا ہے، تم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کتنی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرتے رہو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے اپنے بندوں کو اور اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق کو عذاب دے کر کیا ملے گا، اللہ کو کوئی خوشی ہوگی؟ اللہ تو رحیم و کریم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ مامتا رکھنے والے، رحم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر، بہانے بہانے سے مغفرت کرنے والے، معافی کا پروانہ دینے والی ہستی ہیں وہ، تو انہیں کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر؟
تو تم نے خود ایسے کارنامے انجام دیے، خود تم نے ایسی شرارتیں کی ہیں، خود تم نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ جن کی پاداش میں، جن کی وجہ سے تمہیں اب یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے اور بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہوشیار آدمی وہی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث شریف میں آیا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اس کو بے قابو نہیں چھوڑا، غافل نہیں چھوڑا، پابند رکھا اس کو اللہ کی عبادت کا، احکامات کو پورا کرنے کا، اور اس نے جان لیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ جب جان لیا تو جاننے کے بعد پھر عقل مند آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب پہلے پتہ چل گیا کہ بھئی اس راستے پہ چلنے کے بعد آگے موت ہے، اس راستے پہ چلو گے تو آگے گڑھا ہے، مصیبت ہے، تو پھر بیوقوفی ہو جو اس راستے پر جائے گا۔ تو اس لیے ساری باتیں کھول کھول کر قرآن کریم نے اور احادیث شریفہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اب کوئی خود ہی اگر اس راستے پر نہ چلنا چاہے، خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑا مارنا چاہے تو اس کا کسی پر کیا علاج ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور عذاب جہنم سے اللہ ہم سب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔